دوسروں کے لال منہ کو دیکھ کے اپنا منہ چپیڑے مار کے لال نہ کیجیے کہ بھائی جو اس کام میں ہیں انہوں نے تو ان کا تو شعبہ یہ ہے کہ انہوں نے اے سی بیچنا نیا ماڈل، خریدنے والے تو آپ ہیں نا، آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ اچھا جی، اب پیسے بچانے کا طریقہ نمبر 1، ریسورس کو کنزرو کریں، سمپل لائف سٹائل رکھیے، جہاں پہ پیسے خرچ کرنے کی ضرورت ہے ڈیوریبل کے اوپر وہاں پہ آنکھیں بند کر کے خرچ، بیکاز اٹ میکس اے لاٹ آف سینس۔ آپ کو پتا ہے آج کل وہ ونڈو اے سی جو آپ لوگوں نے کھڑکیوں سے نکال کے باہر پھینکے ہیں، وہ آج کل 30-30 ہزار روپے کا جنرل کا، اور وہ پرانے جو اے سی لگے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ چیزیں 20-20 سال 30 سال میں کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن معاشرہ ایسا نہیں ہے، برانڈ کی لائلٹی رکھیے، جس چیز کے ساتھ آپ کا کمفرٹ لیول ہے، کچھ چیزیں جو پائیداری میں ہیں ان کے اوپر پائیداری کے پیسے دیجئے اور باقی چیزوں کو بھول جائیں۔ آج کل کے ابھی چند دن پہلے مجھے کہتا ہے ایک بندہ کہ آج کل میں سوچتا ہوں گھر بھیج دوں، میں دوسرا لینا، میں کہ پرانا ہو گیا، میں کہا تو کتنے پیسے اس کو رینوویٹ کرنے میں تو فائدے میں رہے گا۔ ہم یہ باتیں سوچتے نہیں ہیں کہ ایک گھر ہے آپ کیوں بیچ رہے ہو، کیونکہ وہ آپ لوگ کو لگتا ہے پرانا ہو گیا، اس کو رینوویٹ کرنا آپ کے لیے آسان ہے، بجائے اس کے کہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، آج کی مارکیٹ میں اگر آپ آج ایک گھر بیچتے ہیں اور کل دوبارہ خریدنا چاہیں تو جو گھر جس سائز کا بیچا ہے کل آپ دوبارہ اس سائز کا گھر بھی نہیں خرید سکتے، اپنا گھر ہی دوبارہ کل واپس اس قیمت کے نہیں آپ خرید سکتے، یہ ایسی مارکیٹ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ جب ایسی مارکیٹ ہو نا تو اٹ میکس آل دا سینس کہ جو ہے اس کو ٹھیک کرو، چیزوں کو استعمال کریں، پوری ان کی مدت پوری کریں، چیزوں کو جتنی دیر تک آپ ٹھیک رکھ سکتے ہیں استعمال کریں، ابیوز نہ کریں، چیزیں خراب نہیں ہوتی، اچھی چیزیں ہیں چلائیں ان کو جب تک ان کی لائف چلتی ہے۔ ڈیوریبل یوز کی چیزیں خریدنا کہیں آسان ہے، کہیں بہتر ہے چائنیز نئی چیزیں خریدنے سے۔ پرانی چیزیں خریدیں، اچھی چیزیں خریدیں، برانڈڈ چیزیں خریدیں، استعمال ہو جاتی ہیں، ری یوزیبل ہیں، ریپیئربل ہیں۔ کیا ہر بندہ، آپ کیا یہ جسٹیفائی کرتے ہیں ہاں ٹھیک ہے جی انورٹر اے سی آپ کے پیسے بچاتا ہے، کیا آپ کا اتنا استعمال ہے کہ آپ انورٹر لگا کے اس کی کاسٹ پوری کریں؟ نہیں، آپ کا بیڈ روم ہے، چھوٹا سا بیڈ روم ہے، 6 گھنٹے چلتا ہے جناب، مجھے ضرورت ہے انورٹر کی۔ ہاں میرا آفس ہے سارا دن چل رہا ہے اے سی، وہاں پہ انورٹر کے مجھے سینس سمجھ آتی ہے۔ تو کیا ہمیں ان بیسک فارمولاز کا پتہ ہے کہ ہم ہوائی چال میں ساری دنیا نے رکھ دی پہ یہ انورٹر، میں بھی انورٹر لوا رہا ہوں۔ آپ کسی سے پوچھتے ہیں انورٹر تمہیں کیوں چاہیے، اسے پتا بھی نہیں ہوگا اسے کیا چاہیے، نہ اس کو کیلکولیشن، وہ سنی باتیں ہیں۔ تو یہ پرابلم یہ ہے کہ بھائی جو اس کام میں ہیں انہوں نے تو ان کا تو شعبہ یہ ہے کہ انہوں نے اے سی بیچنا نیا ماڈل، خریدنے والے تو آپ ہیں نا، آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ کیا آپ کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے یا نہیں آتی؟ ان کا تو کام ہے بیچنا، وہ تو ان کو تو تنخواہیں یہاں سے مل رہی ہے کہ اگلے سال نواقی میں بیچنا ہے، کون سی ایسی چیز لائی جائے کہ لوگوں کو کہا جائے تمہاری پچھلی چیزیں ساری بیکار ہو گئی۔ میں اکثر لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ بڑے ٹاپ لیول کی پوزیشنز پہ آئے ہوئے ہیں، اور آپ ان کے ہاتھ میں موبائل دیکھیں تو 10-10 سال پرانے موبائل ہیں ان کے ہاتھ۔ اٹس ناٹ دیٹ دے کین ناٹ افورڈ، کہتے ہیں یار کام چلتا پہ نہ اور بھی کرنا ہے، جب خراب ہوگا تو لے لیں گے نیا۔ ہم چیزوں کو ریپلیس کر دیتے ہیں بغیر کسی یوز کے، صرف اس لیے کہ پرانی ہو گئی۔ میں اکثر کہتا ہوں بینگ رچ اینڈ لیونگ لائک اے پور از اے لگژری، اور میں ان لوگوں کو بھی دیکھتا ہوں جو بہت زیادہ امیر ہیں بٹ دے آر رچ بٹ دے وانٹ ٹو لیو لائک رچ، دے آر پور، کیونکہ ان کے اتنے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ اور یہ اسی صورت میں پاسبل ہے کہ اگر میری ضروریات، میرا پیٹ، دوسروں کے لال منہ کو دیکھ کے اپنا منہ چپیڑے مار کے لال نہ کیجیے۔ تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، جب یہ مائنڈ سیٹ بدل جائے گا تو پھر نہ صرف یہ کہ آپ پیسے کما لیں گے ایکسٹرا، لیکن کمانے کے بعد روکنے کی سمجھ آ جائے گی۔ اگر روکنے کو بند نہ کیا تو کماتے جتنے مرضی چلے جائیں، نیچے سے ٹوٹی گلی ہے، یہ رکنے کبھی نہیں، جب تک رکیں گے نہیں یہ ویلتھ نہیں آئے گی۔ بجٹ کی کچھ گائیڈ لائنز ہیں، جنرلی اسپیکنگ بجٹ ایسے بنایا، کہتے ہیں واٹ گیٹس میجرڈ از واٹ گیٹس اچیوڈ، جو چیز میجر کریں گے وہی اچیو ہوتی ہے۔ کیا آپ لوگ بجٹ بناتے ہیں؟ اور کیا پھر ہم اس بجٹ کے ساتھ سٹک کرتے ہیں؟
یہ مسئلہ ہے ہمارا. تو جو نوکری پیشہ چلے ان کے پاس تنخواہ آ گئی, وہی بجٹ ان کا بن گیا, تنخواہ ہے, ٹوٹل اماؤنٹ ان کے پاس موجود ہے, لیکن ان کو کم از کم اس کی کلاسیفیکیشن تو کرنی چاہیے کہ جی ہمارے پاس گھر کے لیے بجٹ کتنے پیسے ہیں, بلوں کے لیے اتنے پیسے ہیں, خوراک کے لیے اتنے پیسے ہیں, میڈیکل کے لیے اتنے پیسے. ہم وہ بناتے نہیں, اس کی وجہ سے ہمارے خرچے کنٹرول میں نہیں آتے. تو بجٹ بنانے کے لیے یہ کچھ آپ کے سامنے جنیرک قسم کی ایک چیزیں لکھی ہیں, آپ اس میں 2-4-5% کا اپنے حساب سے, جیسے میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں, اگر آپ کی ₹1,00,000 تنخواہ ہے تو آپ کے گھر کا کرایہ 30-35 ہزار سے اوپر نہیں ہونا چاہیے. اب آپ کہیں جی گھر تو 50,000 سے سستا ملتا نہیں ہے, تو بھائی آپ کو 35,000 میں ہی خریدنا پڑے گا, کیونکہ 35% سے زیادہ آپ کے پاس نہیں ہے ₹1,00,000 کی تنخواہ میں گھر کے کرائے کے لیے. اسی طریقے سے ٹرانسپورٹیشن ہے 15-20%, جس کے اندر نہ صرف یہ کہ آپ کی گاڑی بلکہ گاڑی کا خرچے اور گاڑی کا پیٹرول بھی شامل ہے. آپ کے پاس ٹوٹل 20,000 مہینہ اگر آپ ₹1,00,000 کماتے ہیں, اس ₹1,00,000 میں آپ گاڑی کو مینٹین بھی کرنا ہے, پیٹرول بھی. اب آپ آنکھیں بند کر کے جناب کہیں میرا تو 20,000 کا پیٹرول کا لگ گیا, تو آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم کہ آپ کچھ سوچیں کہ 20,000 پیٹرول پہ لگ رہا ہے, پھر آپ کو شاید موٹر سائیکل لینی چاہیے. آدھی کام آپ کو موٹر سائیکل پہ کرنے چاہیے, کیونکہ آپ کا پیٹرول کا بجٹ 20,000 سے اوپر, یا مرمت کا بجٹ نہیں جانا چاہیے 20,000 سے اوپر. اسی طریقے سے فوڈ کے اوپر آپ کے پاس 20% ہے. اگر آپ گھر کی گروسریز کے لیے ₹20,000 کی گروسری ہے آپ کے پاس, اگر آپ کے پاس پرسنل اور ڈسکریشنری ایکسپینسز ہے 5 سے 10%, اگر آپ اس میں بھی شامل کر دیں اور آپ اس کے اندر جناب یوٹیلیٹیز کو شامل کر دیں, کپڑوں کو بھی شامل کر دیں, تو ٹوٹل آپ کے پاس 20 اور یہ 10 30-35% ٹوٹل بنتا ہے. دیٹ مینس ₹1,00,000 اگر آپ تنخواہ لیتے ہیں, آپ کے گھر کا ٹوٹل خرچہ بما کپڑوں کے بما بجلی کے بلوں کے 35,000 سے اوپر نہیں ہونا چاہیے. اب آپ اس معاشرے میں, اس علاقے میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ ₹35,000 کی آپ کی گروسری نہیں ہونی, تو آپ پھنس جائیں. میں کہہ رہا ہوں یہ جان کے فیصلے کیجیے. لیونگ ایکسپینسز کیسے ہوتے ہیں, اپنے اوپر اتنا پریشر مت لیجیے. آپ کو اللہ نے دیا کہ اپنی رعیت کا دھیان کریں, ان کا اسٹیٹ, لیکن آپ کو اپنی ذات کو قربان نہ کیجیے کہ آپ کے پرنسپلز ہی ختم ہو جائیں اور آپ سمجھتے رہیں کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں, بعد میں اس کو آپ کو لگے نیکی کیا برباد. تو یہ آپ کے سامنے 5% یوٹیلیٹیز ہے, کلوتھنگ ہے, میڈیکل ہے, سیونگز ہیں. اگر آپ کی فرض کریں بچوں کی ایجوکیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے, ایک سٹیج ایسے آتی ہے کہ آپ کو بجٹ تھوڑا بہت آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے. بچے گروتھ میں ہیں, بچے اسکولوں کی عمر میں ہیں, یا گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے. آہستہ آہستہ کرتے کرتے ان میں سے کئی ہیڈ ایسے ہیں جو کہ مثلا میرے پہ قرضہ ہی کوئی نہیں ہے, میرے پاس یہ 15% ہی بچ گیا. ہاں, سیونگز جو بچے میرے پڑھ پڑھ آ چکے ہیں, کپڑوں کا مجھے اب شوق نہیں رہا, ٹرانسپورٹیشن سے میرے کافی بچ جاتے ہیں, تو بھائی میرے پاس تو وہ 30-40% ایسے ہی بچ جاتا ہے. تو عمر کے ساتھ ساتھ آپ کی سٹیج میں کئی چیزیں ایسی بچ جاتی ہیں.